स्वाबी में जो एक नाकाम पावर शो किया है, खाली सीटों से खिताब जो किया है, नाकाम खाली सीटों से खिताब किया है, आपने वो वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पे जो राउंड्स कर रही है। और फिर जो इनकी जो एक रंगबाजी है, जो मास्टर हैं जिस चीज़ के कि सोशल मीडिया पे जाके ये वो डॉट से भर देते हैं और दिखाते हैं कि अवाम का एक कसीर तादाद जो हमारे साथ है, वो आपने कल देख लिया सवाबी में। और इवन के एक जर्नलिस्ट है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जो अपने आप को अलाइन करते हैं इनकी पार्टी के साथ, उन्होंने कहा इंतज़ामिया अब हुकूमत किसकी है KPK में। उन्होंने कहा ये मैं 20 किलोमीटर वॉक करके गया हूँ और उसके साथ मुझे तो ना पुलिस नज़र आई है, ना इंतज़ामिया नज़र आई है, ना लोग हैं जो गाइड करने वाले थे। और एक हाउसिंग सोसाइटी या उस कॉलोनी के अंदर जो है बहुत छोटी जगह पे की थी, तो वो इसलिए की थी क्योंकि अवाम का जो जमे गफीर बताया जाता है वो तो साथ है नहीं। जी जनाब, आप थे वैसे कल वहाँ पर? मैं वहीं पे था हामिद भाई। आप प्लीज़ दो चीज़ें, एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस, चाहे वफाक के हों चाहे सूबे के हों, ये आपका प्रेरोगेटिव है। CCI में काफ़ी दफ़ा डिमांड किया चीफ सेक्रेटरी और IG नहीं बदले। मैंने आपसे इस प्रोग्राम से पहले आपको क्या कहा कि पुलिस कहीं नज़र नहीं आ रही थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इनके जहन में क्या है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ज़रा फुटेजेस निकालें, 8-9 किलोमीटर वेन्यू के इर्द गिर्द लोग ही लोग, अंदर जो क्राउड था उससे 10 गुना लोग बाहर थे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सिंध से, पंजाब से लोग आए और मुख्तलिफ रूट और तरीक़ों से आए, पहुँचे 2-2 दिन पहले। मैं सिर्फ आखिर में ये बताना चाहूँगा कि अगर हमें तरनौल में इजाज़त मिली थी, क्या ज़रूरत थी रात तक सब कुछ ठीक था और एट मिडनाइट आप एकदम चीफ कमिश्नर का सहारा लेके वो आप हमें अलाउ नहीं करते। आप खाली कुर्सियाँ हैं ना, हमें करने दें। आप खाली कुर्सियाँ अगर आपके जहन में है तो इन्हीं खाली कुर्सियों को जो आपको खाली नज़र आ रही हैं, ये असल में जहन जब मफलूज हो जाए ना, जब अल्लाह की पकड़ आए, तो 8 फरवरी वाली चीज़, ये बेनिफिशरी हैं फॉर्म 47 के, इनकी बुनियादें ख़त्म हो चुकी हैं, ये खोखले हो चुके हैं, रद्द हो चुके हैं, इनकी स्टैंडिंग ख़त्म है। ये हर तरफ से मार खा खा के अब रही सही जो थोड़ी बहुत कसर है ना इनकी बुनियादों की। और एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करूँगा, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के आने वाले कुछ महीनों में या हफ्तों में देखिए कि इन पे कैसे खुद का शमला वो करते हैं। वो रही से ही जो कसर है ना वो भी ख़त्म। वो तो आराम से बैठे हुए हैं मरी में, उन्होंने क्या खुद को हमला करना है? देखे जी, उनको बड़ी उम्मीदें दी गई आपकी थी। सारी उम्मीदें अब नवाज शरीफ से वाबस्ता हैं? नहीं जी, हमारी उम्मीदें अल्लाह से हैं, हम किसी और से हमारी उम्मीदें नहीं है। सिर्फ मैं इनको बता रहा हूँ कि बिल्कुल इनकी परफॉर्मेंस पैथेटिक है, इनका रोल ज़ीरो है, पाकिस्तानी कौम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। और रही सही कसर इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह जो इनकी थोड़ी बहुत थी वो आज ख़त्म हो गई। अच्छा, अब जो आपने बिल मंजूर किया है, कौमी असम्बली से भी मंजूर हो गया है और सेनेट से भी मंजूर हो गया है, आपको नहीं लगता कि ये बिल जो है ये सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के फैसले पर अमल दरामद को रोकने के लिए आपने मंजूर करवाया है और इस बिल के नतीजे में हुकूमत की और जुडिशरी के दरमियान एक नई लड़ाई शुरू हो सकती है? नहीं मेरे साहब, देखें, जहाँ तक बात है ये इलेक्शन एक्ट की अंदर जो 3 शिकों में तरमीम आई है, इसमें मुझे बताया जाए कि कौन सी ऐसी तरमीम है जो अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशन की किसी आईने पाकिस्तान की शिक के साथ ये तसादम है या किसी कानून के साथ ये तसादम है। इसमें तो क्लैरिटी की ज़रूरत थी और हम क्लैरिटी लेके आए हैं। और इस क्लैरिटी में ये है कि एक दफ़ा अगर जब आप कागज़ जमा कराने जाएँ और आप अपनी पार्टी का टिकट ना दें तो आपको फिर इंडिपेंडेंट तस्वर किया जाएगा। 2, जब आप एक पार्टी को एज ए रिटर्न कैंडिडेट विद इन 3 डेज़, 3 दिन के अंदर अंदर किसी एक सियासी जमात को ज्वाइन करना होता है, आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आपको दोबारा बयान हल्फी तब्दील करने का मौका फराहम नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक ही दफ़ा होती है वो बयान हल्फी। आपने किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर लिया तो फिर अगले 5 साल आप उस ऐवान का अगर हिस्सा हैं तो वो उसी सियासी जमात में रह के आपको गुजारने पड़ेंगे। फ्लोर क्रॉसिंग का लीगल राइट नहीं है। और तीसरी जो आखिरी तरमीम है वो ये है कि आप अगर एक सियासी जमात लिस्ट जमा जो एक मुख्तस वक्त है उस वक्त तक जो है लिस्ट जमा करानी है मखसूस नशिस्तों के लिए, अगर उस वक्त तक नहीं जमा करवाती तो फिर उसके बाद वो लिस्ट जमा नहीं करवा सकती। जी, तो आप इसको ब्लैक डे क्यों कह रहे थे? आज का दिन आपने कहा ब्लैक डे भाई, ब्लैक डे इसलिए है कि बड़ी मुश्किलों से ये कौम पटड़ी पे चल गई थी और अदालतों के हवाले से जो इनका माजी है बड़ा दागदार है। मुझे ये बताइए
کہ آپ کو اب سے کچھ دن پہلے ختم نبوت کے حوالے سے سب نے اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم، کیونکہ ایسی بات نہیں کرنی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو تکلیف ہوئی اور پارلیمان میں اس پر ڈبیٹ بھی ہوئی. وہ تو آپ نے کمیٹی کو بھیج دیا، کمیٹی کھیل رہے ہیں ادھر، کیونکہ 78 سیٹس ہیں. لیکن اس میں بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اپنے اس فیصلے میں جو ایک اس کے خیال میں غلطی ہے اس کو درست کرے. دیکھیں جی، اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. امام الانبیاء خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کا اور مسلمان کے دلوں کا محور، ٹھیک ہے جی، اس پہ تو دوسری بات کرنی ہی نہیں چاہیے کیونکہ اس میں پکڑ ہے. اب میں سوال یہ پیش کرتا ہوں کہ آپ تو یہ پھر اچھا کیا نا حکومت نے وہ معاملہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیکھیں جی، یہ بھی کمیٹی سے پاس ہو کیا ہے. allow me to speak. جی دیکھیں، اس پہ تو فوراً ووٹنگ ہو گئی، ٹھیک ہے جی. ادھر آپ کمیٹی کھیل رہے ہیں جس پر آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اور پارلیمان کو یک زبان ہو کے میسج دینا تھا لاؤڈ اینڈ کلیئر. وہاں پہ تو ifs and buts ہیں. یہاں پہ کیونکہ حکومت ان کی خطرے میں ہوتی ہے، 78 سیٹیں ہیں، 11 مائنورٹی، اس پہ بھی ڈاکہ، 67 ویمن سیٹس، اس پہ بھی ڈاکہ، 8 سیشن میں 9 لیجسلیشن، ان کو پتہ نہیں کون سی ایسی چیز پریشان کیے ہوئے. یہ بلیک ڈے اس لیے ہے کہ یہ سپریم کورٹ پہ بھی حملہ ہے، یہ آئین شکنی بھی ہے. میں صرف لاسٹ ایک چیز، یہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا انشاءاللہ. سپریم کورٹ ہم لے کے جا رہے ہیں. یہ کیسے آپ یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یقین سے اب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک پروسیس یہ گزرا ہے. ہم نے الیکشن کمیشن کو 4 اپلیکیشنز دی، ہم سے سمبل لے لیا گیا، سحر حاصل گفتگو ہوئی ہر لیول پہ سپریم کورٹ کے اندر. انہوں نے ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود پاکستانی قوم نے ان کو عبرت بنایا. 8 فروری کو نشان لینے کے بعد لیڈر اندر، ہم سارے، ہمارے ساتھ جو ہوا، ہمارے نامینیشن پیپرز دیتے وقت کیا کیا نہیں ہوا، اس پروسیس کو بھی چھوڑ دیں. اب آتے ہیں جی سیٹیں، جنہوں نے 17 سیٹیں جیتی ہے، جنہوں نے 23 سیٹیں جیتے وہ، اور باقی پارٹیاں بھی اپنا حصہ مانگ رہی ہیں. یہ کوئی خیرات کا مال ہے جو آپ پاکستانی قوم کے ووٹ پہ ڈاکہ ہے. اور آج آپ نے سپریم کورٹ کو کیا میسج دیا ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ نے ان کو ہیڈ آن لینے کی کوشش کی ہے. ہم جب آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں. لیکن دیکھیں، آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آپ کی درخواست پہ سماعت کر سکتی ہے، لیکن لیجسلیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ تو نہیں لگا سکتی نا. ایکسیلنٹ. قانون سازی کا کام ہے پارلیمان کا، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کا کام ہے اس کی تشریح کرنے کا. ان کو چاہیے تھا کہ جب سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آ گیا تو تب یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ڈیسیژن سے پہلے اگر انہوں نے یہ قانون بنایا ہوتا تو سب کچھ کلیئر ہوتا. اب یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ ہے، قوم سے بھی دھوکہ ہے. آپ پارلیمان، سپریم کورٹ کے میجورٹی فیصلے کو آپ نے آج کیا میسج دیا کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب جوڈیشری کو آپ ہیڈ آن لیں گے، مسئلہ کیا ہوگا؟ انٹرپریٹیشن کون کرے گی؟ سپریم کورٹ. سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کر دی کہ آپ لوگ غلط تھے، الیکشن کمیشن کا طریقہ کار غلط تھا، آپ نے سمبل کیوں لیا، وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب آپ اخلاقی قدریں اور قوت کھو دیتے ہیں نا تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی. پھر آپ کی آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے اور پھر آپ کبھی دیوار سے ٹکر مار رہے ہوتے ہیں، کہیں کا یہ ٹکروں پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن اس کا نقصان پاکستانی قوم کو ہے. اچھا، اس میں سوال میرا سپریم کورٹ میں ایک تھوڑی 30 سیکنڈز اگر آپ مجھے دے دیں. سپریم کورٹ میں عزت مآب جج صاحبان بھی انسان ہیں. اگر دیکھیں غلط تشریح ہو گئی تو لیجسلیچر کی جو انٹینٹ تھی، ہماری تو انٹینٹ یہ تھی کہ 3 دن کے اندر، ہم نے تو واضح آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 3 دن میں ایک پارٹی کا سرٹیفکیٹ دینا اور جوائن کرنا ہے. اب وہ 3 دن 15 دن کیسے ہو گئے یہ بتائیں، اس کی مجھے بتائیں کہ 3 دن سے 15 دن کیسے ہو گئے، اور وہ 15 دن بھی گزر گئے اور وہ سارا معاملہ ہی انفیکشس ہو گیا. اب وہ بتائیں نا کہ ان 80 لوگوں کو، میں تو 80 ہی گنوں گا، میں 39 اور 41 میں کوئی ڈفرینسیشن بھی ڈرا نہیں کرتا، کہ جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کے اپنے
ایفیڈیوٹس دیے ہیں, اپنی بیان حلفیاں دی ہیں جوائن کرنے کی, آپ نے بھی شاید دی ہوگی, پتہ نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان کو بھی ڈس انفرینچائز کر دیا نا, ان سے تو نہیں پوچھا گیا کہ آپ سنیے آپ کی ساری بات درست ہے, آپ کی ساری بات درست ہے, لیکن اس سارے معاملے کے دوران کچھ واقعات پیش آئے ہیں. مثلا ایک حاجی امتیاز چودھری صاحب ہیں, منڈی بہاؤدین سے ایم این اے ہیں, بالکل, ان کو غائب کیا جاتا ہے اور ان کی فیملی کہتی ہے جی کہ ان کو کہا جا رہا ہے آپ مسلم لیگ نون میں چلے جائیں, آپ یہ لکھ کے نہ دیں کہ جی میں تحریک انصاف میں جاؤں گا. اور اس کے بعد اچانک پنجاب پولیس کہتی ہے جی کہ وہ مقابلہ ہوا, اس پولیس پہ حملہ ہوا, وہ غائب مفرور ہو گئے جی. وہ سب کو پتہ ہے اصلیت کیا ہے. تو یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں, اس سے آپ کی جو نیت ہے, میں کنڈیم کرتا ہوں کہ ہمارے کالیگ ہیں, ہمارا ایک آنریبل ممبر ہیں ہاؤس کے, وہ بالکل کسی بھی آنریبل ممبر پہ ہاؤس کی کیا ہی پولیٹیکل افیلیشن کیوں نہ ہو, لیکن ہمارا ہم کالیگز ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنا ہے, ایک دوسرے کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میر صاحب بات یہ ہے کہ خالی انہی کو پکڑا ہے کیا, ان کے نون لیگ سے میں آنے سے یا پیپلز پارٹی میں جانے سے یا آئی پی پی میں جانے سے کیا کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ باقی 40 ممبران ہیں جو آزاد ہیں, ان کو تو کوئی نہیں پکڑ رہا, وہ تو متواتر طور پہ جی بتائیں جس کا کیا جواب ہے. بلال صاحب ہمارے گجرانوالہ سے ایم این اے ہیں, 1.5 سال سے وہ 1 سال 2 مہینے سے وہ گجرانوالہ نہیں گئے, ٹھیک ہے جی. شیخ وقاص صاحب سے آپ پوچھ لیں, ہمارے پنجاب کے جتنے ایم این ایز ہیں وہ اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے, کوئی 3 ماہ سے کوئی 6 ماہ سے نہیں گیا. آن ٹاپ آف دیٹ ہمارے 2 ایم این ایز مسنگ ہیں, ٹھیک ہے جی, اس کو بھی چھوڑ دیں. بھائی نے بڑی زبردست بات کی کہ جی 3 دن کے علاوہ یہ 15 دن کہاں سے آ گئے. تو اٹارنی جنرل کو آپ کی لیگل ٹیم کو سپریم کورٹ نے بار بار موقع دیا کہ آپ ان کو ایکسپلین کریں, ادھر تو آپ سے ایکسپلین نہیں ہوا. ججز نے ایک پرسیپشن تھی, سوچ تھی کہ یہ تو ون سائیڈڈ چیز ہے اور اللہ اللہ خیر صلی. جب حقیقت کھل کے سامنے آئی, حامد میر صاحب میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, پنجاب میں فسطائیت اور جبر کا وہ بازار اس وقت گرم ہے. آپ ایم این ایز فارم 45 کے جو پی ٹی آئی کے جینین ایم این ایز اور ایم پی ایز جیتے ہوئے, ان کے گھروں کی حالت, جمشید دستی کے گھر کی حالت, باقیوں کی گھروں کی حالت. وہ یہاں پہ قومی اسمبلی میں تو میں دیکھتا ہوں سیٹی بھی بجا رہے ہوتے ہیں, باجا بھی بجا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میں چیری بلاسم بھی لے کے آتے ہیں, کالج بھی لے کے آتے ہیں. چیری بلاسم جو لے کے آتے ہیں وہ بڑی معنی خیز چیز ہے. اچھا کوئی کیا کرتا ہے دیکھیں, لیکن میں ایک بریک لے کسی لوں. کی ماں بہن, کسی کی چادر اور چار دیواری, دیکھیں دس از ناٹ آن. یہ ویسے ماں بہن کی جو عزت ہے اس کی اگر آپ حفاظت کریں گے تو اپنی آپ کی ماں بہن کی عزت کی بھی حفاظت, اگر آپ کسی کی ماں بہن کی عزت کی حفاظت نہیں کریں گے تو کل کو یہی کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کرے ایسا پاکستان میں نہ ہو.